بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم سب نے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم میں امیر غریب، خوبصورت بدصورت، بیمار اور صحت مند اور طاقتور ہونے کا فرق کیوں رکھا گیا ہے؟ آج ہم ایک عظیم حدیث کی روشنی میں ان تمام رازوں کو سمجھیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانوں کی روحوں کو نکالا تو وہ چیونٹیوں کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے عہد لیا کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں گے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے، اور سب سے پہلے جس نبی کی نبوت کا اقرار لیا گیا وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، ذرا دیکھو تو کیا نظر آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کی طرف دیکھا کہ اس نے آسمان کو پر کر رکھا تھا تو فرمایا، اے پروردگار، میری اولاد کس قدر زیادہ ہے، ضرور تو نے اسے کسی عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان سے عہد و پیمان کرنے سے تیری کیا غرض ہے؟ تو ارشاد قدرت ہوا، اے آدم، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری عبادت کرے اور کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں، اور میرے رسولوں پر ایمان لائیں اور ان کی پیروی کرے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں فرق دیکھا تو کوئی بہت روشن تھا، کوئی کمزور تھا، کوئی امیر تھا اور کوئی غریب۔ انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار، سب کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے انہیں مختلف اس لیے بنایا ہے تاکہ ان کا امتحان لوں اور ان کی آزمائش کروں۔ امیر کو آزمایا جائے گا کہ وہ شکر کرتا ہے یا نہیں، غریب کو آزمایا جائے گا کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، بیمار کو آزمایا جائے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، صحت مند کو آزمایا جائے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، آیا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ تو ارشاد ہوا، ہاں کہو، اگرچہ تمہاری روح تو میری خاص روح ہے لیکن تمہاری طبیعت میری ہستی کے خلاف ہے۔ جناب آدم نے عرض کیا، بار الہا، اگر تو ان کو ایک شکل، ایک مقدار اور ایک طبیعت پر پیدا کرتا تو یہ ایک دوسرے کے خلاف حسد اور بغاوت نہ کرتے، اور نہ ہی ان کے درمیان کسی قسم کا باہمی بغض و حسد ہوتا، اور نہ ہی کسی چیز میں ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے میری عطا کردہ روح کی وجہ سے کلام کیا ہے اور اپنی کمزوری طبع کے سبب سے وہ باتیں کی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں۔ سنو، میں خلاق اور علیم ہوں۔ میں نے اپنے علم کی وجہ سے اپنی مخلوق کو مختلف الحالات بنایا ہے، تو میری مشیت سے ان میں میرا حکم نافذ ہوتا ہے۔ ان سب لوگوں کی باز گشت میری تدبیر اور تقدیر کی طرف ہے۔ میری پیدائش میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو بس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے میں نے جنت اس کے لیے پیدا کی ہے جو میری عبادت اور میرے رسولوں کی پیروی کرے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کون ہے، اور جہنم اس کے لیے پیدا کی ہے جو میرا انکار کرے اور میرے رسولوں کی نافرمانی کرے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ اے آدم، میں نے تجھے اور تیری اولاد کو پیدا کیا، حالانکہ مجھے تمہاری اور تمہاری اولاد کی کوئی احتیاج نہ تھی۔ میں نے تمہیں اور انہیں صرف اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری آزمائش کروں کہ دار دنیا میں مرنے سے پہلے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، اور اسی مقصد کی خاطر میں نے دنیا اور آخرت، زندگی اور موت، اطاعت اور معصیت، جنت اور دوزخ کو پیدا کیا، اور اپنی تدبیر اور تقدیر میں بھی یہی مقصد پیش نظر رکھا ہے۔ اور میں نے اپنے جاری اور ساری علم کی وجہ سے ان لوگوں کی شکل و صورت، جسم، بدن، رنگ اور روپ، عمر اور حیات، رزق اور اطاعت اور نافرمانی میں فرق روا رکھا ہے، اسی لیے کسی کو شقی اور کسی کو سعید، کسی کو بینا اور کسی کو نابینا، کسی کو کوتاہ قامت اور کسی کو دراز قد، کسی کو خوبصورت اور کسی کو بدصورت، کسی کو عالم اور کسی کو جاہل، کسی کو امیر اور کسی کو فقیر، کسی کو مطیع اور کسی کو نافرمان، کسی کو تندرست اور کسی کو بیمار، کسی کو آفت زدہ اور کسی کو بے آفت پیدا کیا ہے۔
تاکہ تندرست اور بے آفت آدمی جب آفت زدہ کو دیکھے تو اس صحت اور سلامتی پر میری حمد کرے، اور جب آفت زدہ آدمی صحیح اور سلامت آدمی کو دیکھے تو اپنی صحت اور سلامتی کے لیے مجھ سے دعا اور استدعا کرے اور میری نازل کردہ بلا اور مصیبت پر صبر کرے تاکہ میرے ثواب جزیل کا حقدار قرار پائے۔ اور جب کوئی فقیر مالدار پر نگاہ کرے تو مجھے پکارے اور مجھ سے مال و دولت کا سوال کرے، اور جب مومن کسی زیر پر نگاہ کرے تو ہدایت اور رہنمائی پر میرا شکریہ ادا کرے، اور میں نے ہر حال میں انہیں مکلف بنایا ہے۔ میں ہی خدائے مطلق بادشاہ ہوں، مجھے کلی اختیار ہے کہ اپنی تدبیر کے مطابق جو تقدیر کی ہے اسے بتمام کمال نافذ کروں، یا اس میں جس طرح چاہوں اور جب تک چاہوں رد و بدل کروں، اور جسے چاہوں مقدم اور جسے چاہوں مؤخر کروں۔ میں وہ خدا ہوں جو کچھ چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں، مجھ سے اس کی کوئی باز پرست نہیں کر سکتا۔ البتہ مجھے اپنے بندوں سے یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیوں کیا۔ معزز ناظرین، ہر انسان اپنی حالت میں ایک امتحان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے بلکہ تمہاری زندگی ایک آزمائش ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو انکار کرے اور نافرمانی کرے۔ اور اللہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کس خاندان سے ہے، اصل چیز صرف اعمال ہے۔ لوگوں میں فرق اس لیے رکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر سبق حاصل کریں، شکر اور صبر پیدا ہو۔ سوچیں اگر سب امیر ہوتے تو شکر کون کرتا، اور اگر سب غریب ہوتے تو صبر کا امتحان کیسے ہوتا۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہر انسان کا پیپر الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، کوئی مجھ سے سوال نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنے بندوں سے سوال کروں گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو یاد رکھیں ہم سب نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور ہم سب ایک امتحان میں ہیں۔ کامیاب وہی ہوگا جو صبر کرے گا، شکر کرے گا اور اللہ کی اطاعت کرے گا۔ آخر میں ایک ضروری سوال، کیا ہم اپنا امتحان کامیابی سے دے رہے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔